السلام علیکم۔ برصغیر کے دینی نصاب کا مستقبل، خطرات، امکانات اور ایک متوازن نصاب کی ضرورت، آج ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ یہ ہمارے پروجیکٹ برصغیر میں دینی نصاب کی تاریخ کی آج آخری ویڈیو ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس شاندار پروجیکٹ کو مدرسہ.pk کے جنرل مینیجر مفتی محمد حسن نے شروع سے آخر تک ترتیب دیا ہے، جو کہ ایک پروجیکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں۔ اچھا، آپ کو ہمارا یہ پروجیکٹ کیسا لگا؟ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز ضرور دیجیے تاکہ ہم اگلے پروجیکٹس کو مزید بہتر کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو کرتے ہوئے نوٹ بک LM کے ذریعے برصغیر پر لکھے گئے 150 ریسرچ پیپرز اور کتب سے استفادہ کیا ہے۔ آپ میں سے جن کو یہ پروجیکٹ مکمل چاہیے تو اسی ویڈیو کے پہلے کامنٹ سے پلے لسٹ کا لنک لیجیے، اور جس کو ہمارا نوٹ بک LM چاہیے تو وہ اپنا ای میل ایڈریس دیجیے تاکہ ہم ان کو نوٹ بک LM بھی بھیج دیں۔ چلیں اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم بنیادی طور پر 4 چیزیں دیکھیں گے۔ پہلا، قیام پاکستان اور اس وقت کے تعلیمی چیلنجز۔ دوسرا، مختلف مکاتب فکر کا ارتقاء۔ تیسرا، حکومتی پالیسیاں اور نصابی ترامیم۔ اور چوتھا، مستقبل کی حکمت عملی اور ایک متوازن نصاب۔ بس انہی نکات پر ہماری آج کی بات گھومے گی۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی قیام پاکستان اور تعلیمی چیلنجز۔ ذرا سوچئے، 1947 میں جب پاکستان بنا تو ایک نئی ریاست کے سامنے جہاں اور بہت سے مسائل تھے، وہیں روایتی مذہبی تعلیم اور جدید سیکولر تعلیم کے درمیان ایک بہت گہری خلیج بھی موجود تھی، اور یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں تھا۔ اب اس حوالے سے قائد اعظم کا نظریہ کیا تھا؟ 1948 کی پہلی ایجوکیشنل کانفرنس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر ہمیں حقیقی، تیز اور ٹھوس ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی تعلیمی پالیسی کو اپنی تاریخ اور ثقافت کے مطابق اور جدید حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وضع کرنا ہوگا۔ اب یہ بات حکومت پاکستان کے 1947 کے تاریخی ریکارڈز اور ایک معروف مقالے دارالعلوم دیوبند اور اس کا ارتقاء سے لی گئی ہے۔ اس سے یہ بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست کے بانیان شروع دن سے ہی ایک ایسے تعلیمی ڈھانچے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جو ہماری شاندار تاریخ اور جدید حالات کا ایک بہترین امتزاج ہو۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جو ہے مختلف مکاتب فکر کا ارتقاء۔ اب یہاں یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں مختلف مکاتب فکر اور ان کے اداروں نے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اپنے نصاب میں کیسی ارتقائی تبدیلیاں کیں۔ اگر ہم مستند تحقیقی مقالوں جیسے ہسٹری آف دی اہل حدیث موومنٹ، ندوۃ الاسلام کا کردار اور بریلوی مکتب فکر کے نصاب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں کچھ بہت اہم حقائق ملتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اہل حدیث مدارس نے درس نظامی کے ڈھانچے میں تبدیلی کرتے ہوئے معقولات یعنی یونانی منطق اور فلسفے کو کم کر دیا اور اپنی پوری توجہ منقولات یعنی قرآن اور مستند احادیث پر مرکوز کر دی۔ دوسری طرف جدید انضمام کی شاندار مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے بریلوی مکتب فکر میں دعوت اسلامی نے IT اور جدید ڈیجیٹل ذرائع کا بھرپور استعمال شروع کر دیا، اور ندوۃ العلماء اور ندوۃ الاسلام نے ایک ایسا نصاب متعارف کروایا جس میں روایتی اور جدید سائنسی علوم دونوں شامل تھے۔ یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ اس تمام تجزیے کا مقصد خالص علمی اور تاریخی حقائق پر سامنے لانا ہے، نہ کہ کسی مسلک کی ترجیح بیان کرنا۔ چلیں اب ذرا بات کرتے ہیں حکومتی پالیسیوں اور نصابی ترامیم کی۔ دیکھتے ہیں کہ ریاست کی جانب سے مدارس کے نظام کو ریگولیٹ اور جدید بنانے کی تاریخی کوششیں کیا رہی ہیں۔ ریسرچ پیپر ایجوکیشن پالیسیز اینڈ چینجنگ ٹرینڈز آف مدرسہ ریفارمز میں اس کا پورا تاریخی تسلسل موجود ہے۔ دیکھیے، 1959 میں ایوب خان کمیشن نے مدارس میں ریاضی اور سائنس کی تعلیم متعارف کرانے کی باقاعدہ تجویز پیش کی۔ پھر 1979 میں ضیاء الحق کے دور میں مدارس کی اسناد کو سرکاری ڈگریوں کے مساوی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد 2004 میں پرویز مشرف دور میں مدرسہ ریفارم پروگرام لایا گیا، جس کے تحت انگریزی، معاشیات اور کمپیوٹر سائنس پر زور دیا گیا، اور آخرکار 2015 میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت مدرسہ کی رجسٹریشن اور ریگولیشن کا عمل شروع ہوا۔ تو یہ چیزیں اسی طرح بتدریج آگے بڑھی ہیں۔
اب اگر ہم تاریخی دستاویزات پر نظر ڈالیں، جیسا کہ سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشنز جرنل کی اس رپورٹ سے ثابت ہوتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ 1970 سے لے کے 1998 تک کی پالیسیوں میں مسلسل سائنسی علوم کو مدارس کا حصہ بنانے کا اعادہ کیا جاتا رہا۔ لیکن تحقیق ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ پالیسی بننے اور اس کے عملی نفاذ کے درمیان ہمیشہ ایک خلیج رہی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اصلاحات مکمل طور پر بارآور ثابت نہ ہو سکی۔ اب ہم اس علمی گفتگو کے آخری اور اہم ترین حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی مستقبل کی حکمت عملی اور ایک متوازن نصاب کی ضرورت۔ آج کا دور کتنی تیزی سے بدل رہا ہے، اس کا اندازہ ایکسپلورنگ کوالٹی فیکٹرز ان مدرسہ ایجوکیشن جیسے مقالوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ رختہ، مکتبہ جبرائیل اور مختلف موبائل ایپس نے روایتی کتب کو ڈیجیٹل کر کے ہر طالب علم کی پہنچ میں دے دیا ہے۔ مدرسہ ڈسکورسز جیسے جدید عالمی پروگرامز مدارس کے فضلہ کو سائنسی اور فلسفیانہ خطوط پر سوچنے کی تربیت دے رہے ہیں۔ اسی طرح سنگل نیشنل کریکولم جیسی حکومتی کوششوں کا مقصد بھی اسی دوہری تعلیمی نظام کو ختم کرنا ہے، تاکہ دین اور دنیا کی تفریق مٹائی جا سکے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جید علماء بھی اس انضمام کے حامی ہیں۔ یہ اقتباس دیکھیے جو تحقیقی مقالے سجیشنز ٹو ری ویمپ مدرسہ کریکولم ان پاکستان سے لیا گیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، ہر مدرسے کو ایسے ابتدائی اسکول قائم کرنے چاہئیں جن کا نصاب مرکزی دھارے کی تعلیم جیسا ہو، جہاں تعلیمی نظام میں دینی اور عصری علوم کے دوہرے پن کا کوئی فرق نہ ہو۔ ان کی یہ بصیرت افروز رائے اس بات پر ایک علمی اجماع کو ظاہر کرتی ہے کہ بقا اسی میں ہے کہ دینی تعلیم اور جدید عصری مضامین کو ایک ساتھ یکجا کیا جائے تاکہ طبقاتی فرق مکمل طور پر ختم ہو سکے۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ تعلیمی اداروں کا اصل کمال رک جانے میں نہیں، بلکہ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ارتقاء کے سفر کو جاری رکھنے میں ہے۔ جیسے جیسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ سوال بہت شدت سے ابھرتا ہے کہ شاندار علمی وراثت اور آج کی سائنسی حقیقتوں کے درمیان یہ نازک توازن آخر کیسے برقرار رکھا جائے گا؟ یہ وہ فکری سوال ہے جو مزید غور و فکر کا متقاضی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ علمی اور تاریخی سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ علم و شعور کی اس جستجو میں شامل رہنے کا بے حد شکریہ۔